ابن الحضرمی سے ان کی ملاقات ہوئی تو اسے انہوں نے قتل کر دیا، عبداللہ نے قتل کر دیا اس شخص کو، ٹھیک ہے، اور انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ جس روز قتل ہوا ہے وہ دن رجب کا تھا یا جمادی کا۔ دیکھیں جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب پھر آتا ہے۔ اب وہ جمادی الثانی کے بالکل لاسٹ ڈیز تھے، اب ان کو نہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ رجب کا مہینہ تھا یا جمادی کا مہینہ تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے جی سورہ بقرہ آیت نمبر 215 سے لیسن، اور کلاس نمبر ہے 35۔ تو چلیے جی آغاز کرتے ہیں۔ ورڈ انالیسز، لفظی ترجمہ اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تفسیر بھی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں، کا ترجمہ یہاں پہ آپ سے، اور سألہ سے یہ نکلا ہے سوال۔ ماذا، کیا کچھ، ینفقون، وہ خرچ کریں، قل، کہہ دیجئے، ما، جو، انفقتم، خرچ کرو تم، من خیرن، خیر کہتے ہیں مال کو، اور من کا ترجمہ سے، من خیرن، مال میں سے، فا تو، اور آگے آ جائیں لل کا ترجمہ کے لیے، اور والدین پھر یہاں پہ آ جائے گا جی والدین، ٹھیک ہے۔ وَلِلْوَالِدَيْنِ، اور والدین کے لیے ہے، یہاں پہ والدین سے مراد ماں باپ دونوں آئیں گے، ٹھیک ہے، اور اب جوائننگ کریں، والاقربین، اور قرابت داروں، والیتاما، اور یتیموں، والمساکینی، اور مسکینوں، واو کا ترجمہ ادھر کو، ٹھیک ہے، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ یہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا نا، جب یتیم اور مسکین کی بات آئی تھی، یتیم وہ ہوتا ہے جس کا باپ نہ ہو اور بلوغت تک وہ یتیم ہوتا ہے، بلوغت کے بعد اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ ان سب کی میں نے الگ الگ بھی آپ لوگوں کو پیچھے ایک آیت میں آئی تھی تفسیر بتائی تھی، مزید بھی یہاں پہ ہم تھوڑا سا اور ایکسپلین بھی کریں گے ان چیزوں کو۔ وما، اور جو بھی، تفعلوا، تم کرو گے، فعلا کسی کام کو کرنے سے، ٹھیک ہے، تفعلوا تم کرو گے، من خیرن، نیکی میں سے، خیر کس کو کہتے ہیں، نیکی، اور من سے، نیکی میں سے، فإنا، تو بے شک، اللہ بھی، اسے، علیم، خوب جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چلتے ہیں جی اس کی تفسیر کی طرف، چلیں جی تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ مقاتل بن حیان نے کہا کہ یہ آیت نفلی صدقے کے بارے میں ہے، اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح خرچ کریں، یہ قول ابن عباس اور مجاہد کا ہے۔ اب اس کے جواب میں، یسالونہ کا سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، کہہ دیجئے کہ تم اپنے مال میں سے جو بھی خرچ کرنا چاہو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو، یعنی کہ سب کو دو، یعنی ان تمام پر خرچ کرو۔ اب ایک میں یہاں پر حدیث لے کر آئی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امکا، اپنی ماں، و ابا کا، اپنے باپ، اختہ کا اپنی بہن، و اخا کا، اپنے بھائی، ثم، پھر، ادنا کا، درجہ بدرجہ، ادنا کا، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو۔ ساتھ میں اس دفعہ عربی بھی لے کر آئی ہوں، بس صرف آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بہن، اپنے بھائی، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں پر آپ نے خرچ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کی ترتیب آپ نے اس طرح رکھنی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آ جائیے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی بھلائی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی تمہاری نیت بھی اللہ جانتا ہے اور اس کا اجر بھی اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں کتنے سارے رشتے آ گئے ہیں۔ یتیم کو بھی میں نے آپ لوگوں کو ریوائز کروا دیا۔ یتیم کے بعد مسکین وہ ہوتا ہے جو آپ اپنا صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے کہ بس جتنا کمایا اتنا ہی وہ کھا لے گا، اس کے پاس ایکسٹراز کچھ بھی نہیں ہوتے، لیکن وہ ضرورت مند ہوتا ہے، وہ دوسروں سے سوال نہیں کرتا۔
اور وابن السبیل کا میں یہ پیچھے ایلیبوریٹ کر چکی ہوں، لیکن اب یہاں پہ بھی میں مزید اس کو بتا دوں کہ ایسا مسافر جس کے پاس مال دولت ہے لیکن اس کا چوری ہو گیا، اب اس نے گھر پہنچنا تو ہم اس کی بھی اپنے پیسوں سے اپنی انکم سے جو ہے وہ اس کی مدد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 216 پہ. سب سے پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں گے. کتبہ لکھ دیا گیا، ٹھیک ہے، فیوچر کی بات آ گئی یا پاسٹ کی بات میں چلا جائے گا. جو آپ کی پیش ہے وہ آپ کو پاسٹ میں یا کہیں کبھی نہ کبھی فیوچر میں لے جاتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ لکھ دیا گیا. علیکم تم پر، علا پر اور کم تم، القتال جنگ کرنا، واہوا اور وہ، کرہن ناپسندیدہ ہے، لکم تمہارے لیے، لا کا ترجمہ لیے اور کم تمہارے، واسا اور ہو سکتا ہے، ان کے تکرہو تم ناپسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ، خیرن بہتر ہو، لکم تمہارے لیے، لا کا ترجمہ وہی لیے اور کم تمہارے، واسا اور ہو سکتا ہے، ان کے تحبو تم پسند کرو، شیئن کسی چیز کو، وہوا اور وہ، شرن بری ہو، لکم تمہارے لیے، لا لیے اور کم تمہارے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وا اور انتم تم، لا نہیں، تعلمون تم جانتے. ٹھیک ہے. 216 کا آپ لوگوں نے اس کے نشان لگا لینے. اب اس کی تفسیر دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جہاد کو واجب کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وہ اسلام کی سرحدوں سے دشمنوں کے شر کو روکیں. امام ظاہری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد ہر مسلمان پر واجب ہے، خواہ وہ جہاد کرے یا بیٹھا رہے. بیٹھ رہنے والے پر واجب ہے کہ جب اس سے مدد طلب کی جائے تو وہ مدد کرے، جب اس سے فریاد رسی کی جائے تو وہ فریاد رسی کرے، جب اس سے جہاد کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو وہ جہاد کے لیے نکلے، اور اگر اس کی جہاد کے لیے ضرورت نہ ہو تو بے شک وہ بیٹھا رہے، لیکن جب بھی بلایا جائے وہ جہاد کے لیے جو ہے وہ نکلنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے کہ جنگ کرنا یا جہاد کرنے کی بات ہے کہ وہ ہر انسان پہ جو ہے وہ فرض ہے. بہت ساری چیزیں تمہیں ناپسند ہوں گی لیکن تمہارے لیے اس میں خیر ہے، اور بہت ساری چیزیں جن کو تم پسند کرتے ہو اس میں تمہارے لیے شر بھی ہو سکتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. حدیث یہاں پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جائے اور وہ جہاد نہ کرے اور نہ اس کے دل میں جہاد کا خیال آئے تو وہ نفاق کی ایک حالت پر مرا. یہ اتنا فرض ہے جہاد. صحیح مسلم حدیث نمبر 1910. ایک اور حدیث دیکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا تھا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت تو نہیں ہے، اب تو مکہ فتح ہو گیا، اسلام مکمل ہو گیا، دین مکمل ہو گیا، لیکن جہاد اور نیت باقی ہے. اور جب تم سے جہاد کے لیے نکلنے کا مطالبہ کیا جائے تو جہاد کے لیے نکل پڑو، فرض ہے یہ. ٹھیک ہے. اور آیت کے اگلے حصے میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ ایک چیز تم کو ناپسند ہو لیکن ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہو، اور ایک چیز تمہیں اچھی لگتی ہو تو ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے شر ہو. تو جو بھی آپ کی زندگی میں معاملہ ہوتا ہے تو اس پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ رضیت باللہ، اللہ میں راضی ہوں. چاہے کوئی اچھا واقعہ ہے، چاہے کوئی برا واقعہ ہے، کوئی آزمائش آئی ہے، کوئی تکلیف آئی ہے، کوئی نقصان، وزلزلوا چاہے ہلا دیے گئے، رضیت باللہ اللہ میں آپ کی رضا سے راضی ہوں. اپنا تمام معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کے لیے کیا صحیح ہے اور اس کے لیے کیا غلط ہے. انسان نہیں جانتا، انسان تو کچھ بھی نہیں جانتا. انسان کے پاس نہ غیب کا علم ہے، نہ اپنے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کسی چیز کا اس کو نہیں معلوم ہوتا، اللہ کو معلوم ہوتا ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز آپ کے ارد گرد آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، کوئی ایسا رشتہ جو آپ کو ناپسند ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے خاموشی اختیار کر لیں، اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں کہ ہو سکتا ہے اس انسان سے مجھے پتہ نہیں کتنی خیر مل جائے. ٹھیک ہے. یہ تھی ہماری آیت نمبر 216. اب چلتے ہیں جی آیت نمبر 217 پہ. اب آپ دیکھیں 216 سے جہاد کے بارے میں اب سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. پہلے میں آپ لوگوں کو اس کا لفظی ترجمہ پڑھاؤں 217 کا، پھر اگلی بات کریں گے. ذرا تھوڑی سی بات آپ لوگوں کو سمجھانے والی ہے. یسألونک کا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے. یہ کون لوگ سوال کریں؟ صحابہ کرام. ٹھیک ہے. عن الشہر الحرامی حرام مہینے کے بارے میں. حرمت والے مہینے کون سے؟ یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو لکھوایا تھا. کون سے حرمت والے مہینے؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ابھی نوٹ کر لیں اگر آپ لوگوں نے نہیں لکھا. 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس میں جنگ و قتال منع ہے. ٹھیک ہے. قتال جنگ کرنا فیہ، اس میں کیسا ہے؟ کل کہہ دیجئے. قتال جنگ کرنا فیہ، اس میں
کبیرن بہت بڑا ہے. صحابہ کرام یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم ہر حرمت والے مہینے میں اگر جنگ کرتے ہیں تو کیسا ہے؟ کہا جا رہا ہے کہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا کبیرہ گناہ ہے، نہیں کر سکتے. آگے سنیں. وصد اور روکنا، ان سبیل اللہ، ان کا ترجمہ سے سبیل راستے اللہ ہی اللہ کے، وکفر اور کفر کرنا بھی اس کا یعنی کہ اللہ کا، والمسجد الحرام اور روکنا مسجد حرام سے، اور اخراج نکالنا اہلی ہی اس کے رہنے والوں کو، اہلی رہنے والوں اور ہی اس کے، منہ اس سے اکبر زیادہ بڑا گناہ ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں جنگ کرنا حرمت والے مہینوں میں بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام میں جانے سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو ان کے گھروں سے نکالنا حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، میں ورڈ انالیسس کے ساتھ ہی یہ بات سمجھا رہی ہوں کیونکہ اس وقت آپ کے سامنے آیت موجود ہے. جب اس کا پس منظر بتاؤں گی تو اور انہینس ہو جائیں گی چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو 4 کام ہے نا، یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک، یہ بہت بڑا گناہ ہے. نیکسٹ ہے جی والفتنہ اور فتنہ، اور الفتنہ تو فتنہ اکبر زیادہ بڑا ہے من القتل قتل سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو فتنہ تم پھیلا رہے ہو نا، یہ جنگ قتال سے زیادہ بڑا ہے. اور لا وہ یزالون، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم جنگ کرتے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم وہ پھیر دیں تمہیں، عن دینکم ان سے دین اور کم تمہارے دین سے، ان اگر استطاعوا وہ استطاعت رکھیں، اور من جو کوئی یرتدد پھر جائے، رد سے یہ نکلا پھر جائے، منکم تم میں سے، من کا ترجمہ سے اور کم تم میں سے، عن دینی ہی کا ترجمہ اپنے، عن سے اور دینی دین، ٹھیک ہے اس طریقے سے لگانا ہے، عن دینی ہی اپنے دین سے، فیمت پھر یا وہ مت مر جائے، وہوا اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولائکا تو یہی لوگ ہیں، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے. نیکسٹ آئے جی فی دنیا میں، فی کا ترجمہ میں اور دنیا، والآخرتی اور آخرت میں، واولائکا اور یہی لوگ ہیں، اصحاب ساتھی، الناری آگ کے، ہم وہ فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. آیت نمبر 217. امیزنگ. میں 218 کی بھی نا ساتھ ہی کروں گی ورڈ انالیسس، کیونکہ پھر میں نے اس کو نا اکٹھا آپ لوگوں کو سمجھانا ہے. انا بے شک الذین وہ جو آمنو ایمان لائے، والذین اور وہ جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک یہی لوگ ہیں، یرجون جو امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. چلیں جی آج جہاد کے بارے میں سیکھتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میں بہت سلو لے کے چلوں گی کیونکہ میں نے اس کا ایک کنسیپٹ آپ لوگوں کو سمجھانا ہے. یہاں پہ پیج آپ کو تھوڑا سا خالی ملے گا، یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے، دس ون. اب بیسیکلی یہاں پہ کچھ آپ لوگوں کے سامنے پس منظر ہے جس کی وجہ سے یہ پیجز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اس پس منظر کو سمجھنا آپ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. چلیں میں سٹارٹ کرواتی ہوں پس منظر کو سمجھانا کہ یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے. سریہ، نخلا اور حرمت والے مہینے میں قتال. سوال کیا تھا؟ کیا حرمت والے مہینے میں جنگ و قتال کیسا ہے؟ یہ سوال تھا نا. چلیں اب میں سٹارٹ کرواتی ہوں. امام ابن ابو حاتم نے حضرت جندب بن عبداللہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو قائد مقرر کیا. اب یہاں پہ جو روایت کر رہے ہیں وہ یہ کچھ نام ہیں. اب ایک لشکر بھیجا جس کے جو لیڈر تھے ابو عبیدہ تھے. ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں سمجھاتی ہوں، ابو عبیدہ نام یاد رکھیے گا. جب وہ روانہ ہونے لگے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کی وجہ سے رونے لگ گئے، جدائی کی وجہ سے. فراق کہتے ہیں جدائی کو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ پر عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیا اور ایک دستاویز لکھ کر انہیں دی اور فرمایا
اس دستاویز کو فلاں مقام پر پہنچنے سے پہلے مت پڑھنا۔ اب ابو عبیدہ کی جگہ کون لیڈر مقرر ہوا؟ عبداللہ بن جہش۔ اس کو نوٹ کریں، عبداللہ یاد رکھ لیں۔ دستاویز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک لیٹر دیا اور کہا کہ فلاں ایک جگہ آئے گی، اس جگہ پہ پہنچ کے آپ نے پھر اس لیٹر کو کھول کے پڑھنا، اس سے پہلے نہیں کھولنا، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے یہ بھی فرمایا اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہ کرنا، کیونکہ جہاد اور جنگ پہ جانا انسان نے اپنی خوش دلی سے ہوتا، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ لا اکراہ فی الدین، اس دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اس دین کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے، اور ساتھ ہی ہمارے نبی نے عبداللہ کو یہ کہا کہ اپنے ساتھیوں میں سے ساتھ لے جانے کے لیے کسی کو مجبور مت کرنا۔ جب انہوں نے دستاویز کو پڑھا تو کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھنے لگ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سر آنکھوں پر۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو صورتحال سے آگاہ کیا، نبی وسلم کا نامہ مبارک پڑھ کر سنایا، جو بھی وہ لیٹر تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان میں سے 2 آدمی واپس آ گئے، کیونکہ وہ خوش دلی سے نہیں جا رہے تھے، مجبوراً جا رہے تھے کہ عبداللہ برا ہی نہ مان جائے۔ وہ واپس آ گئے اور باقی ان کے ساتھ ہی رہے۔ ابن الحضرمی سے ان کی ملاقات ہوئی تو اسے انہوں نے قتل کر دیا، عبداللہ نے قتل کر دیا اس شخص کو، ٹھیک ہے؟ اور انہیں یہ معلوم نہ ہو سکا کہ جس روز قتل ہوا ہے وہ دن رجب کا تھا یا جمادی کا۔ دیکھیں، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب پھر آتا ہے۔ اب وہ جمادی الثانی کے بالکل لاسٹ ڈیز تھے، اب ان کو نہ یاد نہیں آ رہا تھا کہ یہ رجب کا مہینہ تھا یا جمادی کا مہینہ تھا۔ مشرکوں نے مسلمانوں سے کہا کہ تم نے تو حرمت والے مہینے میں لڑائی کی ہے۔ اب تھوڑا سا میں اس کو سیٹ کروں۔ اب یہ مشرک جو تھے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع ہو گئے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اے نبی، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان میں لڑنا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں تک بھی بات ابھی سمجھ لیں۔ ابھی لڑائی کس بات کی چل رہی ہے؟ کہ مسلمانوں نے رجب جو حرمت والا مہینہ تو اس میں قتل کر دیا، ٹھیک ہے؟ سیرت النبوہ کے راوی عبد الملک بن حشام نے زیاد بن عبداللہ بقائی سے اور انہوں نے محمد بن اسحاق بن یسار مدین رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا کہ بدر اولیٰ سے واپسی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش، عبداللہ میں نے پیچھے نام یاد کروایا تھا نا، بن ریا اسدی کو رجب میں 8 مہاجر صحابہ کے ساتھ بھیجا۔ اب یہاں تک یہ جو فرسٹ یہ جو 1 لکھا ہوا نا، میں آپ کو تھوڑا سا اور بتاتی ہوں۔ 1 ہے تفسیر ابن حاتم 384، یہاں تک جو روایت کرے تھے یہ قصہ بھی مختصر ہے، امام ابن ابو حاتم نے اس کو روایت کیا۔ اب نیکسٹ آئیں، اب عبداللہ بن ملک بن حشام، اب یہ لوگ اگلے راوی آ گئے، یہ اب اسی واقعے کو اور ایلیبوریٹ کریں گے۔ انہوں نے کیا نام تھا، امام ابو بن حاتم یہاں پر شارٹ سا واقعہ لے کر آئے ہیں، واقعہ یہی ہے عبداللہ بن جہش کا۔ اب یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جہش بن ریا اسدی کو رجب میں 8 مہاجر صحابہ کے ساتھ بھیجا، ان میں ایک بھی انصاری نہ تھا، یعنی کہ انصار کون سے لوگ تھے؟ جو مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ مہاجر کون سے لوگ تھے؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے۔ اب ساتھ میں انصاری کوئی تھا، سارے کے سارے مہاجری تھے، 8 لوگ۔ آپ نے عبداللہ کو خط بھی لکھ کر دیا اور حکم دیا کہ 2 دن تک چلتے رہنے سے پہلے اس خط کو نہ پڑھنا، 2 دن کے بعد اس سے دیکھے، پھر 2 دن کے بعد اس خط کو دیکھے، پھر اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرے اور اپنی ساتھیوں میں سے کسی کو مجبور نہ کرے۔ سمجھ آئی؟ یہاں تک تو میں بات پہلے ایکسپلین کر چکی تھی نا۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ان تمام ساتھیوں کا تعلق مہاجرین سے تھا۔ اب ان کے نام ہیں بنی عبد شمس، بن عبد مناف میں سے ابو حذیفہ، اور یہاں اب آپ نے نا یہ نام دیکھ لینے، ٹھیک ہے؟ یہ کوئی 8 لوگ تھے، یہاں پہ ان کے نیمز آ رہے ہیں، یہ اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ میں ہلکا ہلکا سا نشان لگا دیتی ہوں، صرف آپ ایک نظر نا ان کے نیمز دیکھ لیجیے۔ یہاں سے میں سٹارٹ کرتی ہوں ان کو ریڈ کرنا۔ بنی عبد شمس بن عبد مناف میں سے ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربی بن عبد شمس بن عبد مناف تھے، اور ان کے حلیفوں میں سے خود امیر قوم عبداللہ بن جہش، یہ تو امیر تھے نا عبداللہ، یہ تو میں نے آپ لوگوں کو نام یاد کروا دیا، اور اکاشا بن محسن بھی ان کے حلیفوں میں سے تھے، جو بنی اسد بن خزیمہ میں سے تھے، اور بنی نوفل بن عبد مناف میں سے عتبہ بن غزوان بن جابر تھے۔ نام آپ نے یاد نہیں کرنے، میں صرف آپ لوگوں کے نالج کے لیے ایک دفعہ ان 8 لوگوں کے نیمز یہاں پہ بتا رہی ہوں، انہی کے حلیف تھے۔ بنی زہرہ بن کلاب میں سے سعد بن ابو وقاص تھے، بنی عدی بن قاب میں سے عامر بن ربیہ تھے، جو
انزر بن وائل کی طرف سے ان کے حلیف تھے، اور واقد بن عبداللہ بن عبد مناف بن ارین بن ثعلبہ بن یربوع بنی تمیم میں سے تھے، اور ان کے حلیف تھے۔ ان کے بڑے لمبے لمبے نام ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور خالد بن بکیر کا تعلق بنی سعد بن لیث سے تھا، اور وہ بھی ان کے حلیف تھے۔ بنی حارث بن فہر سے سہیل ابن بیضاء تھے۔ یہ 8 لوگ تھے۔ ان کے نیمز صرف آپ کے نالج کے لیے میں نے ایک دفعہ ریڈ کیے، تھوڑی سی آپ لوگوں کو اس کی ریڈنگ بھی آ جائے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہاں تک کیا بات تھی؟ نبی نے کہا تھا کسی کو مجبور مت کرنا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن جہش نے 2 دن تک چلنے کے بعد نامہ مبارک کو کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب میرے اس خط کو دیکھو تو بدستور آگے بڑھتے جاؤ حتیٰ کہ مکہ و طائف کے درمیان مقام نخلا پر پڑاؤ ڈال لو۔ اب ان کو بتایا گیا اس لیٹر میں کہ مقام نخلا پہ جا کے آپ لوگوں نے اپنے کیمپنگ کر لینی ہے، وہاں پہ آپ نے سٹے کرنا ہے، اور قریش کے حالات پر نظر رکھو۔ دوسرا کام نبی نے بتایا، اور ہمیں ان کے حالات کے بارے میں مطلع کرو۔ اور کیسے بتایا جاتا تھا؟ پھر وہ گھوڑوں پہ اور اونٹوں پہ بیٹھ کے ایک بتانے والا اس جگہ سے واپس آنا تھا، اس نے مدینہ میں آ کے بتانا تھا کہ قریش کے یہ حالات چل رہے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ 3 کام دیے تھے اس لیٹر میں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جو پچھلی روایت ہمارے پاس ابن ابو حاتم، تفسیر ابن ابی حاتم میں جو پہلی روایت نا امام ابن ابو حاتم نے جو کی تھی جندم بن عبداللہ سے، وہ شارٹ واقعہ تھا، لیکن بعد میں سیرت النبی میں راوی عبد الملک بن ہشام کی جو روایت تھی یہ وہ جو میں پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ لانگ واقعہ ہے۔ اب اس میں لیٹر کھول کے جو اس میں ساری باتیں تھی وہ بھی آ رہی ہیں۔ 3 کام: مکہ میں نخلا پر پڑاؤ ڈالنا ہے، قریش کے حالات بتانے ہیں، مکہ میں جو چل رہا ہے وہ سارا بتانا ہے، اور وہ ہمیں مطلع بھی کرنا ہے۔ عبداللہ بن جہش نے جب نامہ مبارک پڑھا تو کہا کہ چشم ما روشن دل ماشا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہا، یہ ان کا ایک محبت کا انداز تھا، کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میں نخلا جاؤں، قریش پر نظر رکھوں اور ان کے حالات کو معلوم کروں۔ لیڈر نے اپنے ساتھیوں کو 3 پوائنٹس بتائے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایک لیڈر کی پہچان۔ کبھی بھی وہ جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی بھی اپنی بڑائی نہیں لے کر آئے گا۔ اگر ہم لیڈر ہیں، اگر ہم استاد ہیں، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ ایک ایک چیز شیئر کریں گے۔ آپ دین کی کوئی بات چھپا نہیں سکتے۔ 3 کام اس لیٹر میں تھے، اور تینوں کے تینوں کام عبداللہ نے اپنے ساتھیوں کو بتائے۔ لیکن آپ نے مجھے اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ میں تم میں سے کسی کو مجبور کروں۔ جو شخص شہادت کا طلبگار ہو تو وہ میرے ساتھ چلے، اور جو ناپسند کرے وہ لوٹ جائے۔ لیکن میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل میں آگے جا رہا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان کے ساتھی بھی ان کے ہمراہ تھے، ان میں سے کوئی ایک بھی واپس نہ گیا۔ جو پچھلی روایت تھی تفسیر ابن ابی حاتم، اس میں 2 لوگ واپس آئے تھے ان کی روایت کے مطابق، لیکن اس روایت کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ قافلہ یہ وہی ہے، اس لیے ڈیفرنٹ روایات لائی جاتی ہیں کہ ایکسپلینیشن ہمیں زیادہ مل جائے۔ چلیں، اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اب نیکسٹ چلتے ہیں۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کو یہ ٹاپک بہت پسند آ رہا ہے۔ یہ حجاز کی طرف چلے حتیٰ کہ جب معدن یعنی کہ کان میں پہنچے تو فرا سے آگے ہے جسے بحران کہا جاتا ہے، تو سعد بن ابو وقاص اور عتبہ بن غزوان کا ایک اونٹ گم ہو گیا۔ تھوڑے تھوڑے تو آپ لوگوں کو نام یاد ہوں گے نا، چلیں ہم تھوڑا سا ڈھونڈتے ہیں۔ سعد بن ابو وقاص ہے اور عتبہ بن غزوان ہے، یہ نام تھے نا۔ یہاں پہ دیکھیں کوئی ہے ہمیں مل جائے، کیونکہ 8 حلیف تھے نا ہمارے پاس۔ عتبہ، یہ دیکھیں عتبہ، یہ ہمیں مل گئے۔ اور دوسرا کیا نام تھا؟ عتبہ بن غزوان ایک نام تھا۔ چلیں میں اس کو پہلے انڈر لائن کروں، جن کے اونٹ گمے ہیں۔ اور دوسرا نام تھا جی سعد بن ابو وقاص۔ سعد کدھر ہے جی؟ سعد یہاں نہیں ہے۔ عتبہ یاد ہے؟ ٹھیک ہے، عتبہ کو ہم نے ڈھونڈ لیا، سعد کو بھی ڈھونڈ لیں گے۔ یہ دیکھیں سعد بن ابو وقاص، ٹھیک ہے۔ 8 لوگوں کے نیم تھے نا۔ اب ان دونوں کے اونٹ کیا ہو گئے؟ گم ہو گئے، جس پر وہ باری باری سوار ہوتے چلے آ رہے تھے، یعنی کہ رستے میں اسٹے کر رہے تھے۔ اب اونٹ کی رسی کھل گئی، وہ گم ہو گئے۔ اب تو وہ اس کی تلاش میں پیچھے رہ گئے، مگر عبداللہ بن جہش جو لیڈر تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے باقی ساتھی آگے چلتے گئے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ایک چیز آپ کو بتاتی ہوں، ان 2 لوگوں کا اونٹ گم ہو گیا تھا تو یہ پیچھے رہ گئے۔ وہ جو روایت ہم نے پہلے پڑھی تھی نا، جو روایت تھی ہمارے پاس تفسیر ابن ابی حاتم کی 384، اس میں تھا کہ 2 لوگ لوٹ گئے
اور باقی جو 6 لوگ تھے وہ باقی جو ساتھی تھے وہ عبداللہ بن جہش کے ساتھ چلے گئے. یہاں پہ ہمیں پتا چلا کہ یہ جو 2 لوگ لوٹے تھے ان کا اصل میں اونٹ گم ہو گیا تھا. ٹھیک ہے, ہمیں ایک دلیل مل گئی. اچھا, اور ان کے باقی ساتھی آگے چلتے گئے حتیٰ کہ وہ مقام نخلا پہنچ گئے. ان کو کیا کہا گیا تھا کہ آپ نے مقام نخلا پہ جا کے پڑاؤ ڈالنا ہے, پہلا کام تھا. ان کے پاس سے قریش کا ایک تجارتی قافلہ گزرا, قریش پر نظر رکھنی تھی اور پیچھے مطلع کرنا تھا مدینہ میں. ایک نہ قریش کا تجارتی قافلہ گزرا جو کشمش اور کھانے پینے کا دیگر سامان لیے جا رہا تھا. ایک قافلہ یعنی کہ ایک مطلب سمجھے کہ ایک ڈالا جا رہا ہے, ڈالا, ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ دیکھ لیں کہ بڑی ساری گاڑی ہے, اس میں کشمش اور کھانے پینے کا سامان ہے, یہ قافلہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس تجارتی قافلے میں عمر بن حضرمی بھی تھا. اب یہ قریش کے لوگ ہیں. عمر بن حضری بھی تھا. حضرمی کا نام عبداللہ بن ابا تھا جو خاندان صدف میں سے تھا. نیز اس میں عثمان بن عبداللہ بن مغیرہ مخزومی اور اس کا بھائی نوفل بن عبداللہ مخزومی اور ہشام بن مغیرہ کا غلام حکم بن کسان تھا. جب انہوں نے انہیں دیکھا تو ڈر گئے اور انہوں نے ان کے قریب ہی پڑاؤ جو تھا وہ ڈالا تھا. اکاشا بن محس نے انہیں جان کر دیکھا. انہوں نے اپنا سر منڈوایا ہوا تھا. انہوں نے جب انہیں دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو عمرہ کرنے والے لوگ ہیں, لہٰذا ڈرنے کی کوئی بات نہیں. اب یہ سارے جو اس قافلے میں لوگ تھے نا, یہ ان کے نام ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے ان کے بارے میں مشورہ کیا. یہ ماہ رجب کا آخری دن تھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے انہیں آج رات چھوڑ دیا تو یہ حرم میں داخل ہو جائیں گے اور تم سے محفوظ ہو جائیں گے. یہ قافلہ بھی تمہارے پاس سے چلا جائے گا اور یہ سب کے سب لوگ بھی بچ کے نکل جائیں گے تم سے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے. اور اگر تم ان سے لڑائی کرتے ہو تو یہ حرمت والا مہینہ ہے. لہٰذا صحابہ کرام جو تھے وہ تردد میں ہو گئے کہ رجب کا آخری دن چل رہا ہے, اگر ہم لڑائی کرتے تو رجب کے مہینے میں تو جنگوں کے تال منع ہے, اور اگر ہم ان کو چھوڑ دیتے تو یہ تو سارے کے سارے اپنا قافلہ لے کے نکل جائیں گے یہاں سے, اور ان پر حملہ کرنے سے ڈرتے تھے. پھر انہوں نے دل گردے کو مضبوط کیا اور اس بات کا فیصلہ کیا کہ ان میں سے جو قابو آ جائے اسے قتل کر دیا جائے اور اس کے مال کو چھین لیا جائے. اس کے بعد واقد بن عبداللہ تمیمی نے عمر بن حضرمی کو تیر کا نشانہ بنایا اور اسے قتل کر دیا, اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کسان کو گرفتار کر لیا. نوفل بن عبداللہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے انہیں عاجز کر دیا. عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھی اس قافلے, اب عبداللہ لیڈر ہیں, سب مر گئے. بچا کون ہے؟ گرفتار کون کون ہوا ہے؟ عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کسان گرفتار کیے انہوں نے. یہاں سے نام ڈھونڈ کے آتے ہیں, یہ لوگ تھے نا سارے. کیا یہ سامنے ہی ہے. عثمان بن عبداللہ گرفتار ہوا ہے. حکم بن یہ ہشام بن مغیرہ کا جو غلام تھا, حکم بن کسان, یہ 2 لوگ گرفتار ہوئے. قتل کس کا ہوا ہے؟ عمر بن حضرمی کا. عمر بن حضرمی کی طرح یہ دیکھیں, اس تجارتی قافلے میں عمر بن یہ واو نہیں پڑھا جاتا, ٹھیک ہے, عمر پڑھا جاتا ہے, یا اس کو عمر پڑھتے ہیں. عمر بن حضرمی. اچھا, اس کا قتل ہوا ہے. عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کسان, یہ جو غلام تھا نا ہشام کا, یہ 2 لوگ گرفتار ہوئے. اور نوفل بن عبداللہ یہ بھاگ گیا. یہ جو نوفل تھا نا یہ بھاگ گیا. ٹھیک ہے. میں سارے نام آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں کس طرح آپ لوگوں نے یہ چین سمجھنی ہوتی ہے. اب 2 لوگ گرفتار ہوئے. عبداللہ بن جہش جو تھے اور اپنے ساتھیوں اور قافلے کے ساتھ ان دونوں قیدیوں کو لے کر مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ابن اسحاق نے بیان کیا کہ عبداللہ بن جہش کے خاندان سے بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ ہم نے جو مال غنیمت حاصل کیا اس کا 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. حالانکہ اس وقت تک مال غنیمت کا جو ڈویژن تھی اس کی ابھی تک نہیں آئی تھی, آیات نہیں اتری تھی. بہرحال انہوں نے 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ کر دیا مال غنیمت کا, اور باقی اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا. لیکن جب مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا تب بھی یہ کیا تھا کہ 5واں حصہ جو ہے وہ اس طریقے سے تقسیم ہوگا. خیر وہ جب آئے گا میں تب پڑھاؤں گی, وہ ایکسٹرا ٹاپک ہے, ابھی نہیں کھولتے اس کو. اچھا, باقی حصہ انہوں نے تقسیم کر دیا. ابن اسحاق نے بیان کیا کہ یہ لوگ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا, میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں لڑنے کا تو حکم نہیں دیا تھا. اب نبی کو تو پتا چل گیا کہ حرمت والے مہینے میں انہوں نے قتل کر لیا. قافلہ اور دونوں قیدی کھڑے تھے اور آپ نے ان میں سے کسی کو لینے سے انکار فرما دیا. آپ نے کہا نا میں قافلہ کوئی بھی تجارتی سامان لوں گا, ان دونوں قیدیوں کا بھی میرا کوئی حساب کتاب نہیں. آپ نے ہر چیز لینے سے انکار کر دیا نبی نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ان لوگوں کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ تباہ و برباد ہو گئے. مسلمانوں نے بھی انہیں برا بلا کہا. ادھر قریش نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے حرمت والے مہینے کو بھی حلال قرار دے دیا, اس میں خون بہایا ہے, اموال چھین لیے ہیں اور لوگوں کو قیدی بنا لیا ہے.
ان کے جواب میں مکہ میں موجود مسلمان یہ کہتے کہ انہوں نے یہ سب کچھ رجب میں نہیں کیا بلکہ شعبان میں کیا ہے۔ اب رجب کے بعد شعبان کا مہینہ آتا تھا اور یہ رجب کا آخری دن تھا۔ مسلمان حمایت میں یہ کہنا شروع ہو گیا کہ نہیں رجب تو تھا ہی نہیں، شعبان شروع ہو گیا۔ یہودیوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدشگنی پکڑتے ہوئے کہا کہ عمر بن حضرمی کو واقد بن عبداللہ نے قتل کیا، اور ان کے ناموں سے اس طرح بدشگنی لی۔ عمر گویا میدان جنگ آباد ہو گیا، حضرمی گویا اب جنگ پیش آ گئی، واقد بن عبداللہ گویا لڑائی بھڑک اٹھی، مگر یہ تمام چیزیں اللہ نے انہی کے خلاف کر دی، ان کے حق میں نہیں کی۔ یہ مطلب سارے سلوگنز، یہ ٹیگز وغیرہ دینا شروع ہو گئے کہ جی عمر یہ ہو گیا، میدان جنگ آباد ہو گیا، جنگ پیش آ گئی حضرمی کو، واقد بن عبداللہ گویا لڑائی بھڑک اٹھی، یہ ایسے والے سلوگنز یہ لوگ لے کے نا چل پڑے۔ اب جتنے بھی یہ سارے سلوگنز لے کے جا رہے تھے، جب لوگوں نے اس کے بارے میں زیادہ ہی باتیں کرنا شروع کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی۔ اب وہی سنیے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اے نبی، لوگ آپ سے عزت والے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑنا بہت بڑا گناہ اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی کہ خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا، جو یہ کفار نے کیا تھا یہ کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک حرمت والے مہینے میں قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک انسان قاتل اور ایک انسان فتلے پھیلاتا ہے، غیبتیں کرتا ہے، لڑائیاں کرتا ہے، یہ فتنہ زیادہ بڑا ہے خون ریزی سے۔ خون والا تو ایک دفعہ قتل کر کے وہ کا وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر تم نے حرمت والے مہینے میں لڑائی کی ہے تو انہوں نے تمہیں اللہ کے رستے سے روکا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ اگر تم سے حرمت والے مہینے میں لڑائی ہو گئی ہے تو سوچو، انہوں نے تمہیں اللہ کے رستے سے روکا، کفر کیا تمہارے ساتھ، نیز انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے بھی روکا، وہاں سے نکالا، حالانکہ تم اہل مسجد حرام ہو، اور یہ سب باتیں اس کے قتل سے بھی بڑی ہیں جسے تم نے قتل کیا۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے۔ یعنی یہ لوگ تو مسلمانوں کو اس قدر فتنہ انگیزی میں مبتلا کر دیتے تھے کہ بعض ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹ جاتے تھے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں قتل سے بھی بڑھ کر ہے کہ ایک انسان ایمان لے آیا لیکن آپ ان کے آگے اتنی فتنہ انگیزی والی باتیں کریں کہ اس کو واپس کفر کی طرف لے جائے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، یعنی کہ اگر ان کے بس میں ہو تو یہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر ان کے پاس استطاعت ہو۔ یعنی یہ لوگ تو بہت خبیث اور بہت بڑی بات پر قائم ہے، اس سے یہ توبہ بھی نہیں کرتے اور نہ اس بات کو ترک کرتے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب اس کے بارے میں قرآن مجید میں حکم نازل ہو گیا اور مسلمان جس مشکل میں مبتلا تھے اللہ تعالیٰ نے اسے دور فرما دیا کہ ٹھیک ہے آپ سے حرمت کے مہینے میں یہ کام ہو گیا، لیکن یہ جو کام کرتے ہیں یہ فتنہ انگیزی بہت بڑی ہے خون ریزی سے بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے اور دونوں قیدیوں کو اپنے قبضے میں لے لیا، تو قریش نے عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کسان کی رہائی کے لیے آپ کی خدمت میں فدیہ بھیجا۔ دو لوگ تھے نا قید میں آئے، کون تھے؟ عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کسان، جو غلام تھا نا اس کا میرے خیال میں مغیرہ کا، یہ دو لوگ گرفتار ہوئے تھے۔ اب قریش نے کہا کہ ہم سے کچھ فدیہ لے لیں ان دونوں اور یہ دونوں دے دیں، تو آپ نے فرمایا ہم اس وقت تک ان کو فدیہ لے کر رہا نہیں کریں گے جب تک ہمارے دونوں ساتھی یعنی کہ سعد بن ابو وقاص اور عتبہ بن غزوان ہمارے پاس نہیں آ جاتے، کیونکہ ہمیں یہ خدشہ ہے کہ تمہیں نقصان پہنچا گا۔ یہ دو لوگ کون تھے؟ یہ دو لوگ وہ تھے جن کا اونٹ گم ہوا تھا، یہ دونوں لوگ مل بھی نہیں رہے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ لیکن یاد رکھو کہ اگر تم نے ہمارے ان دونوں ساتھیوں کو قتل کیا تو ہم تمہارے ان دونوں آدمیوں کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ سعد اور عتبہ خیریت سے واپس آ گئے الحمدللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر قریش کے دونوں آدمیوں کو رہائی عطا فرما دی۔ ان میں سے حکم بن کسان تو مشرف با اسلام ہو گیا تھا، دو لوگ قید تھے نا، حکم بعد میں پھر الحمدللہ یہ مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ اس نے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی اقامت اختیار کر لی تھی۔ کتنی خوبصورت لائن ہے نا کہ حکم بن کسان مسلمان ہو اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ ہمارے بارے میں تو کوئی یہ بات کہے نا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بہت اچھے مسلمان ہیں، ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا مسلمان بنائے، اور وہ نبی کے پاس ہی رہنے لگے، ٹھیک ہے. حتیٰ کہ بیر معونہ کے دن جامع شہادت نوش کی. اب یہ بھی ایک واقعہ ہے، جب اس کا موقع آئے گا یہ بھی بتاؤں گی. اللہ ان سے راضی ہو. اور عثمان بن عبداللہ مکہ میں واپس چلا گیا اور وہاں حالت کفر میں فوت ہوگا. یہ دو جو قیدی تھے نا، اس میں سے کسان مسلمان ہو گیا تھا، حکم بن قسام. عثمان واپس مکہ میں چلا گیا اور کفر کی حالت میں اس کو موت آئی تھی. ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ نزول قرآن کے بعد جب عبداللہ بن جاش لیڈر اور ان کے ساتھیوں کی یہ مشکل دور ہو گئی تو انہوں نے اجر و ثواب کی بھی امید ہو گئی، اور انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہم یہ امید رکھیں کہ ہمارا یہ عمل جہاد ہے اور ہمیں مجاہدین کا اجر و ثواب ملے گا. اب ان کے حق میں آیت آ گئی یہ عبداللہ بن جہش کے. تب ان کو تھوڑی سی یہ بھی تسلی ہوئی کہ کیا ہم امید رکھیں کہ اب ہمیں ثواب ملے گا جہاد کا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دیا، آیت نمبر 218. میں نے ساتھ اس کا آپ لوگوں کو ترجمہ بتا دیا تھا نا کہ یہ ساتھ اٹیچ ہے. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم. جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت کے عظیم ترین امیدوار قرار دیا. یہ آپ کو ریفرنس ہے اس کی السیرۃ النبوہ 601 سے 605 کے درمیان میں، اور السیرۃ النبوہ یہ جائے گی عبداللہ بن جہش کا جو قصہ ہے یہ 115 اور 116. ٹھیک ہے، یہ پورا جو واقعہ سیرت النبوہ سے میں نے دیا تھا، بالکل آپ لوگوں کو میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا، یہ اس کی آپ لوگ ریفرنس نوٹ کر لیں. میرے نوٹس پہ تو آپ لوگوں کو وہ ریفرنس ملتی ہے نا، یہ جو ہے، اب یہ پیج جلدی آ جائے جی، یہاں پہ آپ لوگوں کو وہ ملتی ہے. کوئی بھی ریفرنس ہوتی ہے نا، اس کو میں نے پنک کلر سے کیا ہوتا ہے، تو وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو پیجز پہ بھی جا کے نا اس کی ریفرنس ایک دفعہ دکھا دی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی آیت نمبر 217 اور 218 کی تفسیر. اب مجھے بتائیں کیسا لگا یہ واقعہ، پسند آیا نا؟ ایک آیت کے نزول کے پیچھے اصل میں کیا پس منظر ہے، جب تک ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوگی ہم اس آیت کا رٹا تو لگا لیں گے، ہم عربی کو اردو میں ٹرانسلیٹ تو کر لیں گے، لیکن اس کا لطف کیسے حاصل کریں گے؟ اب جب آپ کو پوری بات سمجھ آ گئی، اب اس آیت کا ترجمہ یاد کرنا یوں چٹکیوں کا کام ہے کہ یہاں پہ صحابہ کرام جو ہے حرمت والے مہینوں کے بارے میں قتال کرنے کا پوچھ رہے. ہوا کیا تھا اصل میں، ریزن کیا تھی، کیا ایک آیت کا اترنے کا نزول کی ریزن کیا تھی، پھر اس کے بعد آیت نمبر 218 کی ریزن کیا تھی کہ جب عبداللہ بن جاش نے کہا کہ کیا ہمیں ثواب ملے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی. کیا ہی خوبصورت دور تھا ماشاءاللہ، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ بس ہمیں اچھا مسلمان بنائے اور ہم سب کو جنت فردوس میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین. چلیں جی، یہاں تک یہ آپ لوگوں کا لیسن ہے 218 تک. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جی. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگوں نے پھر گروپ میں پوچھ لینا ہے. مجھے دے اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.